بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و حاضرین، سحری کھانا سنت ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ شاید ہم سحری نہ کھائیں اور شاید اس سے پھر ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ روزہ کے لیے صبح کے وقت میں یہ سحری کھانا سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور یہودیوں کے روزے میں سحری کا فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودی اور عیسائی تھے وہ سحری نہیں کھاتے تھے اور مسلمان سحری کھاتے ہیں، لہٰذا اس میں یہ سنت ہے کہ ہمیں سحری کھانی چاہیے۔ اور اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سحری کھاتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو بھوک نہیں ہے اور سحری کھانے کی گنجائش نہیں ہے، اگر آپ اس وقت میں چند کھجوریں کھا لیں تو فرمایا کہ یہ کھجوریں کھانا بھی ایک سنت ہے اور اس سے بھی سحری ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح عام طور پر صبح سحری کے وقت میں ایک بہت خاص چیز ہم نے جس کو دیکھنا ہے، وہ چیز یہ ہے کہ آیا ہم نے سحری کھانی کب بند کرنی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ہم نے سحری کھانی بند اس وقت کرنی ہے جس وقت میں صبح سحری کا وقت ختم ہو جائے، یعنی صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے سحری کھانی بند کر دینی ہے۔ جب صبح صادق کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد سحری کھانے سے روزہ جو ہے وہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ ہمارا روزہ نہیں رہے گا۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو صبح کے وقت میں اذانیں دی جاتی ہیں وہ اذانیں صبح صادق کے بعد دی جاتی ہیں، جبکہ سحری کا وقت صبح صادق سے پہلے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص صبح صادق کے بعد یعنی اذان کے وقت میں سحری کھائے گا تو یاد رکھیے گا کہ اس کا روزہ نہیں رہے گا۔ روزے کو رکھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم صبح صادق سے پہلے یعنی اذان سے پہلے ہم اپنی سحری کھانا بند کر دیں۔ اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ آج کل تقریباً ہر گھر کے اندر میقات الصیام یعنی سحری اور افطاری کا کیلنڈر موجود ہے۔ ہم اس کو غور سے دیکھیں کہ اس میں صبح صادق کا وقت کیا ہے۔ اگر صبح صادق کا وقت جس طرح آج کل 4:08 یا 9 ہے، ہمارے یہاں رحیمیہ خان میں آج کل صبح صادق کا وقت 4:08 یا 9 ہے، تو ہم اس سے احتیاطاً 5 منٹ پہلے ہم سحری کھانا بند کر دیں کہ یہ صبح صادق کا جو وقت ہے یہ اذان کا وقت ہے، اور اذان کے وقت میں ہم اگر سحری کھائیں گے تو اس سے ہمارا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کسی انسان کا روزہ اگر اس نے صبح صادق کے وقت میں سحری کھا لی تو اس سے صرف روزے کی قضا لازم ہوگی، روزے کا کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ عام طور پر ہم لوگ ایک اور کام یہ کرتے ہیں کہ جب صبح صادق کے بعد جب اذان شروع ہو جاتی ہے، اگر کسی نے کوئی میڈیسن کھانی ہوتی ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جلدی اس وقت میں میڈیسن کھا لوں، تو یاد رکھیے گا اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا لازم ہوگی۔ ہاں، ایک احتیاط یہاں پر یہ کرنی ہے کہ وہ شخص جس کا روزہ اس قسم کا ٹوٹے تو وہ پھر یہاں پر سارا دن افطاری تک کوئی چیز کھائے گا اور پیے گا نہیں، بلکہ غروب آفتاب تک یعنی شام تک بھوکا رہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ایسے روزے کی قضا کرنا اس کے لیے لازم ہوگی۔ اور میں اس مسئلے کو دوبارہ بتا دوں کہ سحری کھانا سنت ہے، اور سحری کس وقت میں کھانی چاہیے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے۔ اگر ہم ساری رات
یعنی رات عشاء سے لے کر صبح تک کی جو رات ہے، ہم اگر اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر لیں، مثال کے طور پر رات کے اگر 12 گھنٹے ہیں، ہم ان کو جب 6 حصوں میں تقسیم کریں گے تو جو آخری 2 گھنٹے ہیں وہ چھٹا حصہ بنتا ہے۔ تو آخری جو 2 گھنٹے ہیں صبح کے، ان میں سحری کھانا افضل ہے۔ اگر کسی انسان نے رات کو اتنی روٹی کھا لی کہ اس کو صبح کے وقت میں بھوک نہیں ہے، وہ بھلے صبح کے وقت میں روٹی نہ کھائے لیکن چند کھجوریں کھا لے، دودھ پی لے، اس سے سحری کی سنت سے بھی اس سے جو ہے سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، اور جو سحری کھانے کا ثواب ہے وہ بھی اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام دینی مسائل سمجھ کر، سیکھ کر، اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔